بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21ویں صدی کے اس دور میں علم و تحقیق اور تصنیف و تالیف کے ذرائع آسان ہو گئے ہیں۔ دنیا کی ہر زبان میں ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت 4 ملین کتابیں ہر سال منظر عام پر آ رہی ہیں، یعنی ایک دن میں 11,000 کتابیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کتاب ہماری میز پر آنے کے لائق نہیں۔ منتخب اور معلوماتی کتابیں ہی ہماری میز کی زینت بنیں، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ہی کتاب کے انٹروڈکشن کے لیے حاضر ہوئے ہیں جو واقعی اس لائق ہے کہ ہماری میز پر آئے اور ہم میں سے ہر شخص اس کا ایک بار نہیں بار بار مطالعہ کرے۔ اسکرین پر کتاب کا ٹائٹل دیکھا جا سکتا ہے، اصلاح معاشرہ منصوبہ بند عصری طریقے۔ اس کتاب کے مصنف امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی ہیں۔ آپ کی تحریر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کسی بھی موضوع پر لکھتے ہوئے قرآن و سنت اور متقدمین و متاخرین علماء کرام کی آراء سے استفادہ کرنے کے ساتھ جدید مغربی مفکرین، فلاسفرز اور موضوع کے ماہرین کے افکار و خیالات کا تجزیہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی قرآن و سنت کی روشنی میں ان افکار و خیالات کا علمی محاکمہ بھی کرتے ہیں۔ کتاب کے ٹائٹل ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کا جدید معاشرہ جو نہایت ہی پیچیدہ اور جس کی صورت گری اور کردار سازی میں مختلف عوامل کار فرما ہیں، اس معاشرے کی اصلاح کا ایک نیا اور سماجیاتی اپروچ اس کتاب میں تجویز کیا گیا ہے۔ خاص طور پر سیکولر یا غیر اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے جن چیزوں کی بنیاد پر مسلم معاشرے کو ممکنہ حد تک اسلامی قدروں کا آئینہ دار بنایا جا سکتا ہے، ان چیزوں کو اس کتاب میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ کتاب 6 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں مصنف نے اصلاح کے طریقہ کار پر بحث کی ہے۔ مسلم معاشرے میں اصلاح کے لیے نظام اعتقاد کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے مشہور ماہر سماجیات راس کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ انسانی رویوں پر سب سے زیادہ کنٹرول نظام اعتقاد یعنی بلیف سسٹم کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام کے پیروکار اور توحید جیسا صاف شفاف عقیدے کے حامل امت کی حیثیت سے ہمارے رویوں میں بہت ہی آسانی سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود مصلحین علماء امت اس تبدیلی میں ناکام ہیں۔ اس تبدیلی کی راہ میں کیا رکاوٹیں درپیش ہیں، اس کو دوسرے باب میں واضح کیا گیا ہے۔ اس دوسرے باب میں مصنف نے 5 ایسے اسباب کی نشاندہی کی ہے جو اصلاح معاشرہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان اسباب میں پہلا سبب غلط عقیدہ اور سماج میں پھیلے ہوئے غلط تصورات ہیں، یعنی سماج میں کسی برائی کو برا نہ سمجھا جائے۔ جیسے مغرب جنسی اباحیت کو برا نہیں سمجھتا، ہیومن فریڈم کے تحت ان چیزوں کو وہاں جائز سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر سب سے پہلے ان کے نزدیک ان برائیوں کا برا ہونا ثابت کیا جائے گا، تبھی اصلاح ممکن ہے۔ اس باب میں مصنف نے واضح کیا ہے کہ مسلم معاشرے میں طلاق کا غیر شرعی طریقہ، وراثت کی عدم تقسیم، بیویوں اور دیگر خواتین کی حق تلفی جیسی برائیاں شامل ہیں۔ ان برائیوں کے اسباب میں غلط عقیدے اور تصورات کے علاوہ معلومات کی کمی بھی شامل ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ معلومات کو پہنچانے کے لیے جلسوں، پروگراموں اور تقریروں کے علاوہ بہت سے ترقی یافتہ ذرائع کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے گیت، نغمے، ڈرامے، فلمیں، شارٹ ویڈیوز وغیرہ بھی معلومات کو پہنچانے میں مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان کے استعمال پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اصلاح معاشرہ کی راہ میں ایک دوسری بڑی رکاوٹ روایات کی ہیں، یعنی کچھ ایسی سماجی روایات ہوتی ہیں جن کو غلط سمجھنے کے باوجود لوگ اپنے آپ کو ان پر عمل کرنے پر مجبور پاتے ہیں۔ ان کی اصلاح کے لیے مصنف کے نزدیک سب سے اہم تجویز یہ ہے کہ سماجی روایات کی برائیوں کا خاتمہ سماج ہی کے کچھ با اثر افراد کے عمل کے ذریعے سے کیا جائے۔ اصلاح معاشرہ کی راہ میں تیسری بڑی رکاوٹ عادات ہیں۔ بعض برائیاں سماج کی روایت میں شامل نہیں ہوتیں،
لیکن اس کے باوجود وہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، جیسے ہمارے مسلم محلوں میں صفائی کی کمی، گالم گلوچ اور فحش گوئی کا عام ہو جانا۔ مصنف کے نزدیک اس طرح کی برائیوں کے خاتمے کے لیے بھی سوشل ایکٹیوسٹ کا کردار بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت عالمی طاقتیں اپنی پسندیدہ قدروں کو سماج میں ترویج دینے کے لیے جن ذرائع کا استعمال کر رہی ہیں، ہمیں ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے اور ان ذرائع کا استعمال کر کے ہمیں سماج میں اسلامی قدروں کو فروغ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھی بڑی رکاوٹ مفادات کی ہیں۔ کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، جیسے مسلکی تعصبات سے مذہبی رہنماؤں کی عزت و توقیر اور ان کے بہت سے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایسے موقع پر اس طرح کی خرابیوں کے اصلاح کے لیے ان مفادات کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا یہ پہلی ذمہ داری ہوگی، تبھی اس کی اصلاح ممکن ہے۔ پانچویں بڑی رکاوٹ جس کا اس کتاب میں تذکرہ کیا گیا ہے وہ عملی مشکلات ہیں۔ اس میں خاص طور پر خاندانی تنازعات جیسے بہت سے مسائل کو کاؤنسلنگ کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ آج ہمارے ملک کے ہر چرچ میں فیملی کاؤنسلنگ سینٹر موجود ہے، لیکن مسلم معاشرے کے لیے یہ سہولیات میسر نہیں۔ یہ پہلو بھی ہماری توجہ کا مستحق ہے۔ کتاب کے تیسرے باب میں اسلام کے تصور اخلاق کو بیان کرنے کے ساتھ اخلاقی حساسیت کے زوال کے اسباب پر بحث کی گئی ہے۔ ایک بڑا سبب جس پر مصنف نے اس باب میں خاص طور پر زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ہر خرابی کا ذمہ دار بیرونی عوامل اور حکومتوں کو قرار دیتا ہے۔ جب تک ہم خود سماج میں موجود برائیوں اور بیماریوں کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تب تک سماج کی اصلاح مکمل طور پر نہیں ہو سکتی۔ اس باب میں خاص طور پر اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ مصلحین کسی برائی کی اصلاح کے لیے بار بار اس برائی کے پھیلاؤ اور اس کی قبولیت عامہ کا تذکرہ نہ کریں، ورنہ لوگوں کے ذہنوں سے اس عمل کی شناعت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ انبیائی تاریخ کے حوالے سے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ایسے نئے سماجی معمولات کو فروغ دینے کی کوشش کرنی چاہیے جو پرانے معمولات کو کمزور کر دیں۔ اگلے دو باب اصلاح معاشرہ اور سوشل انجینئرنگ، سوشل انجینئرنگ اور باطل طاقتیں کے عنوان سے ہیں۔ ان میں ایسی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کا خاکہ پیش کیا گیا ہے جن کی بنیاد پر سماج میں بڑے پیمانے پر تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ معزز سامعین، اصلاح معاشرہ کے عنوان پر اردو لٹریچر میں جو مواد موجود ہے ان تمام میں اس کتاب کو کئی اعتبار سے فوقیت حاصل ہے۔ ہر وہ شخص جو اس کتاب کا مطالعہ کرے وہ ضرور اس بات کی گواہی دے گا۔ چند صفحات کے اندر بہت سے اہم مباحث کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ اس میں اصلاح معاشرہ کے لیے جن تدابیر کا ذکر ہوا ہے ان کا تعلق راست سماج کے ہر فرد سے ہے۔ سماج کی تبدیلی کے لیے جو جدید ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں ان کا کتاب کے اندر جگہ جگہ حوالہ دیا گیا ہے اور ان سے استفادہ کرنے کی بار بار ترغیب دی گئی ہے۔ کتاب کے اخیر میں سوشل انجینئرنگ عملی مثالیں کے ضمن میں مسائل کی وضاحت کے لیے 7 الگ الگ چارٹ تیار کیے گئے ہیں جن میں بھی ترتیب برائی، اس کے عوامل، اس کے اثرات اور پھر ان کے ازالے کی مناسب تدابیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب کے اندر فاضل مصنف نے قرآن و سنت سے استفادے کے ساتھ ساتھ متعدد جگہوں پر جدید افکار و نظریات کا حوالہ دیا ہے اور اس موضوع کے ماہرین نے موجودہ دور میں جن تجاویز کو اصلاح معاشرہ کے لیے مناسب سمجھا ہے ان کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ کتاب کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جذبات کو اپیل کرنے کے بجائے عقل کو اپیل کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اتنے کم وقت میں کتاب کے تمام مباحث کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، البتہ یہ بات ضرور کہنی چاہیے کہ اصلاح معاشرہ سے دلچسپی رکھنے والے تمام افراد کے لیے یہ کتاب نہایت ہی مفید اور مؤثر ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کتاب سے بھرپور استفادہ کرنے اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔